السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی گلگت بلتستان کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ملاحظہ فرمائیے آج کی اہم خبریں۔ بلتستان یونیورسٹی میں کرپشن، طلبہ تنظیموں کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کا مسیحی برادری کو کرسمس پیغام۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا گلگت بلتستان کے ہسپتالوں میں ای ہیلتھ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر زراعت کاظم میثم کا زراعت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات لانے کا وعدہ۔ پی آئی اے نے اسکردو اور گلگت سے اسلام آباد کے لیے کرائے کم کر دیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ بلتستان یونیورسٹی میں کرپشن، میرٹ کی خلاف ورزی، متنازعہ سلیکشن بورڈ، متنازعہ وی سی اور رجسٹرار کے خلاف یادگار چوک سکردو پر احتجاج۔ یادگار چوک پر جمعے کے دن سول سوسائٹی بلتستان کی جانب سے کیے گئے احتجاج میں کہا گیا ہے کہ بلتستان یونیورسٹی میں میرٹ کی پامالی اقربا پروری عروج پر ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ نااہل وی سی، بددیانت اور نااہل رجسٹرار نے منمانیوں سے مقامی اہل پی ایچ ڈی افراد کو نظر انداز کر کے سفارشی اور رشتہ داری کی بنیاد پر تقرریاں کی ہیں۔ اس کے خلاف یادگار چوک سکردو پر آئی ایس او بورڈ کی قیادت میں طلبہ نمائندوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے بلتستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور رجسٹرار کو ہٹانے اور اہل لوگوں کو مقرر کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ احتجاج کا یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک نظر انداز کیے گئے افراد کو حق نہیں ملتا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد۔ انہوں نے کہا، عید اور دیوالی کی طرح کرسمس بھی ایک ساتھ منائیں گے۔ خالد خورشید نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت تمام مذاہب کے درمیان قومی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور مذہب کی بنیاد پر کسی سے کوئی تفریق نہ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں محبت، درگزر اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو اپنے اندر سمو کر آنے والے کل اپنے آج سے بہتر کریں۔ ہم اپنے تمام غم اور خوشیاں ایک متحد قوم کی طرح مل کر مناتے ہیں۔ عید اور دیوالی کی طرح کرسمس بھی ایک ساتھ منائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور بے مثال حب الوطنی پر مسیحی برادری کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان کو محکمہ صحت گلگت بلتستان کے اعلیٰ حکام نے سوشل ہیلتھ پروٹیکشن یونٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ کے بعد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے محکمہ صحت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ گلگت بلتستان کے تمام ہسپتالوں میں ای ہیلتھ نظام متعارف کرانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں اور اس نظام کو متعارف کرانے کے 15 دنوں کے اندر اپنی سفارشات مرتب کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کے متعارف کرانے سے گلگت بلتستان کے عوام کو محکمہ صحت، ہسپتالوں اور مریضوں کی معلومات حاصل کرنے میں پیش آنے والی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں ڈاکٹروں کی رہائش کا مسئلہ انتہائی گمبھیر ہے، لہٰذا محکمہ صحت اس ضمن میں مؤثر اور جامع پالیسی بناتے ہوئے اپنی سفارشات تیار کرے کہ ہماری حکومت کس طرح ڈاکٹروں کے اس اہم مسئلے کو حل کر سکتی ہے، جس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سیکریٹری گلگت بلتستان کو ہدایات جاری کرتے ہوئے مزید کہا کہ گلگت بلتستان کے غریب مریضوں کو علاج کے لیے امدادی رقم ادا کرنے کا سلسلہ گو کہ محکمہ صحت احسن انداز سے چلا رہا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ غریب مریضوں کو محکمہ صحت اور حکومتی نمائندوں کے پاس اس ضمن میں بار بار چکر نہ لگانا پڑے اور درخواستوں پر عمل درآمد کا دورانیہ بھی کم کرنا ہوگا۔ اس مسئلے میں محکمہ صحت تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ میرے احکامات کی روشنی میں باہمی روابط قائم کرے، جبکہ صوبائی محکمہ داخلہ کو بھی معاونت کے لیے ہدایات جاری کی جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ مریضوں کی تصدیق اور درخواستوں پر عمل درآمد کا دورانیہ 4-5 دنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان نے مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے کہا کہ گلگت بلتستان کے سرکاری ملازمین کی ہیلتھ انشورنس کو یقینی اور اس اسکیم کو مؤثر بنانے کے لیے مزید بہتر اقدامات کیے جائیں اور محکمہ سروسز کے تعاون سے اس عمل کو صاف و شفاف انداز میں مرتب کیا جائے اور جتنی جلدی ہو سکے اس اسکیم کے ثمرات گلگت بلتستان کے تمام چھوٹے بڑے ملازمین کو میسر ہونے چاہیے۔ آخر میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ صحت کے شعبے کی اہمیت ہمارے جیسے دور افتادہ اور مشکل گزار علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے اور عوام کے اس سلسلے میں بہت مسائل ہوتے ہیں۔ ہماری حکومت اس ضمن میں انقلابی اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور یہ انقلاب اس صورت میں ہی آ سکتا ہے جب عوامی نمائندے اور آپ کا محکمہ یکجان ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ صوبائی وزیر زراعت کاظم میثم کا زراعت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات لانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر زراعت گلگت بلتستان نے دیامر کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے دیامر ریجن کے ضلع تانگیر اور ضلعی ہیڈ کوارٹر چلاس میں محکمہ زراعت کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ان کے مسائل سنے۔ اس موقع پر چلاس اور تانگیر کے عوام اور جوانوں کی بڑی تعداد نے ان کا خیر مقدم کیا اور روایتی شال اور ٹوپی پہنا کر بھرپور مہمان نوازی کی۔ اس موقع پر دیامر کے مختلف وفود نے وزیر زراعت محمد کاظم میثم سے ملاقات کی اور مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسکردو سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر نے اپنے دورے کا آغاز دیامر بالخصوص تانگیر سے کر کے نئی روایت کی بنیاد رکھی ہے۔ ضلع دیامر کی محرومی اور مسائل کے پیش نظر اس علاقے کا دورہ کرنا انتہائی قابل تحسین عمل ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ اور تحریک انصاف کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے تبدیلی لا کر دکھائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلتستان کے وزراء کو یہ اپنا وزیر سمجھتے ہیں اور ان کی دیامر سے لگاؤ پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیر زراعت نے کہا کہ دیامر ریجن کی محرومی کے پیش نظر اپنے دورے کا آغاز یہاں سے کیا ہے۔ صوبائی حکومت تمام تر وسائل بروئے کار لا کر پورے خطے کی تقدیر بدلنے کے لیے پرعزم ہے۔ دیامر ریجن میں زرعی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے ہماری حکومت پرعزم ہے اور اس کے لیے عوام کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ محکمہ زراعت نے بڑے بڑے میدانوں کو آباد کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ دیامر میں زراعت کے بہت زیادہ مواقع ہیں اور عوام محنت کش ہیں۔ ہم جدید تحقیق کے ذریعے زراعت میں انقلابی اصلاحات لائیں گے۔ پی آئی اے نے اسکردو اور گلگت سے اسلام آباد کے لیے کرائے کم کر دیے۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حکم پر پی آئی اے نے اسکردو اور گلگت سے اسلام آباد کے لیے کرائے کم کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کرایہ مقرر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ گلگت اور اسلام آباد کے درمیان کتنے ناٹیکل میل کا فاصلہ ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرایوں میں خاطر خواہ کمی کی جائے۔ چیف کورٹ کو اسخط نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ چیف کورٹ کا اسخط نوٹس پر نان کیڈر افسران کو متعلقہ محکموں میں واپس جانے کا حکم غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ بدھ کو چیف جسٹس گلگت بلتستان جسٹس سید ارشد حسین شاہ اور سینئر جج جسٹس وزیر شکیل پر مشتمل ڈویژن بینچ نے گلگت اور اسکردو سے اسلام آباد کے لیے پی آئی اے کے زائد کرایوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس سید ارشد حسین شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کے پاس روزگار کے ذرائع بہت کم ہیں۔ حکومت پاکستان نے یہاں حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سی اشیاء پر سبسڈی دے رکھی ہے۔ اس طرح پی آئی اے سمیت دوسرے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان علاقوں کے لوگوں کو سہولیات فراہم کریں۔ پی آئی اے والے کرایہ مقرر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ گلگت اور اسلام آباد کے درمیان کتنے ناٹیکل میل کا فاصلہ ہے۔
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرایوں میں خاطر خواہ کمی کریں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید اہم خبروں کے لیے آگاہی گلگت بلتستان کا آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔